औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से प्यार भरा सलाम। आज मंगल का दिन है और आज का दिन जो सूरज तुलू हुआ वो कल का सूरज जब गुरूब होने से पहले जो उदासी लेकर आया अपने साथ, यानी जो बच्चा एक रात कबल मेन होल में गिरा, उसकी लाश 15 से 18 घंटे के बाद, कहीं पर 16 घंटे, कहीं पर 14 घंटे, कहीं पर 15 घंटे, बेहतरीन वक्त यही कि उनके घर का एक चिराग गुल हो गया, जो कि अपने घर में वाहिद कफील था। यानी भाई छोटा था लेकिन बहनों का भाई था और एक माँ का लख्ते जिगर था, जो कि मेन होल में गिर गया सिर्फ इस गफलत की वजह से कि उस मेन होल के ऊपर ढक्कन नहीं था। और बच्चा जो है वो गिरता है नीपा पर और जाकर कराची यूनिवर्सिटी द लास्ट से जाकर उसकी लाश बरामद होती है। डॉक्टर से जब पूछा गया कि आपने कुछ कोशिश की, तो डॉक्टर ने ये कहा कि जब बच्चे को बाहर निकाला गया तो उस वक्त उसकी लाश अकड़ चुकी थी और अकड़ने के बाद जो है वो इस चीज़ का तयन कर लिया गया कि बच्चा इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गया। सबसे पहला सवाल ये कि गटर के ढक्कन क्यों नहीं है? अगर हैं, इंतज़ामिया ने रख दिए, तो उसके बाद उसकी चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं किया गया? क्योंकि कल जब माँ की दुहाइयाँ देखी गईं और जब चीज़ें देखी गईं कि चीज़ों को सम करना बहुत मुश्किल हो रहा है और फिर इक़्तिदामात उस वक्त उठाए गए, या हम ये कहते हैं कि चीज़ों को उस वक्त सम किया गया जब मीडिया पर चर्चा हुआ, एक माँ की दुहाइयाँ मीडिया पर आईं, जब सोशल मीडिया ने इसका सहारा या कहते हैं ना कि हम उनका एक सायमा बना कि जिस पर लोगों ने एक्शन लिया, लोग अपना मदद आपके तहत पहले तो मेन हॉल में उतरे, और क्योंकि वहाँ पर फ्लो इतना ज़्यादा था कि बच्चे का सस्टेन करना बहुत मुश्किल था। ऑल्दो एक दो जगह पर मैंने ये भी देखा कि गलती माँ बाप की थी, उनको हाथ नहीं छोड़ना चाहिए था। पता नहीं होता कि किस वक्त क्या प्रॉब्लम आ जाए, और हमेशा जब भी बच्चों को कैरी अप करें तो हमेशा याद रखें कि सामान दोबारा आ जाएगा, गई भी जान दोबारा नहीं आती। जैसे कि अक्सर और बेशतर कहते हैं कि जो डकैत हजरात आते हैं और वो जब आप पर पिस्टल ऑन करते हैं, यानी पिस्तौल तान देते हैं, तो उस वक्त मोबाइल जो भी एसेसरीज आपके पास मौजूद है वो दे दें, क्योंकि ये चीज़ें आज नहीं तो कल वापस आ जाएंगी, लेकिन जान चली गई तो वो कैसे वापस आएगी। तो बस इस अफसोस के साथ हम सुबह का आगाज़ करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला, क्योंकि वो तो फूल था, बच्चा बहुत छोटा था, लेकिन घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए, उस माँ को सब्र जमील अता फरमाए, उस बाप को सब्र जमील अता फरमाए जो कि एक निजी शॉपिंग मॉल में अपने बच्चे की शॉपिंग करने गए थे और आज वो चीज़ें वहीं हैं, वो तमाम बातें वहीं हैं, वो तमाम खिलौने वहीं हैं, लेकिन आज उनका लख्ते जिगर बीच में मौजूद नहीं है। तो बस अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, और जिनके छोटे बच्चे हैं उनसे फिर एक दफ़ा रिक्वेस्ट है कि आप जब भी बच्चों को बाहर लेकर जाएं तो उसका बच्चों का ख़ास ख्याल रखें, चीज़ों को हस्बैंड को पकड़ा दें, लेकिन बच्चों का हाथ मजबूती से थामे रखें। और मैंने बड़ा एक अच्छा देखा कुछ अर्से पहले कि एक बाप ने अपनी टांग के साथ जो है वो छोटा सा कपड़ा बांधा हुआ था, और एक बंदे ने पूछा कि आपको अजीब नहीं लग रहा? तो उन्होंने कहा कि अगर बच्चा चला जाएगा तो फिर किसको अजीब लगेगा। इसी के साथ साथ अब हम अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं। आज बंगाली एसोसिएशन के तमाम रूह रवां हमारे साथ मौजूद हैं, जिसमें सबसे पहले ख्वाजा सलमान खैरुद्दीन हमारे साथ हैं, जो कि सरपरस्त आला पाकिस्तान बंगाली सुप्रीम काउंसिल। आपको खुश आमदेद कहेंगे, अस्सलाम वालेकुम। इसी के साथ मास्टर इरफान खान, जो कि चेयरमैन पाकिस्तान बंगाली एसोसिएशन, अस्सलाम वालेकुम। और इलामा अब्दुल गफूर साहब, जो कि एडवाइज़र पाकिस्तान बंगाली काउंसिल के हैं और वाइस चेयरमैन यूसी यारा कोरंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आप सबके? अच्छा, सबसे पहले मैं हर बात से पहले एक बात ज़रूर करूँगा, क्योंकि आप भी वालिद हैं, आपके घर में भी जो कल का वाक़या हुआ, जिस तरीके से बच्चा गिर गया, ऐसे अनगिनत बच्चे गिरते हैं और कुछ मंजर आम पर भी नहीं आते, तो सिर्फ एक लाइन में आप क्या कहना चाहेंगे? फिर हम अपने क्वेश्चंस की तरफ आते हैं कि कल का जो सानिया है इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं कहता हूँ ये बहुत ही मतलब कि तकलीफदेह सानिया था, जिसको बर्दाश्त करने के लिए किसी बाप की जो है ना और माँ की बस की बात नहीं है। ऐसा ही है। और मुझे ये ज़रूर दूसरी चीज़ ये मैं ज़रूर कहूँगा कि क्योंकि वक्त जब सर पर कहते हैं ना कि सर पर हथौड़ा लग जाता है तो आपको बर्दाश्त तो करना है, कोई चीज़ लग जाती है, तबीयत ख़राब होती है तो लेकिन ये वो वाली बात है कि हर मोमेंट पर उस माँ को याद आएगी कि आज मेरा बच्चा ये करता था, इस वक्त वो खाना मांगता था, इस वक्त वो ज़िद करता था। और अगर कहीं माँ बाप, अक्सर माएँ एक वर्ड यूज़ करती है, जाओ मर जाओ, या कोई भी एक BCD ऐसे वर्ड्स यूज़ कर देती हैं, और आज उस माँ को कितना दुख होगा कि पता नहीं मैंने किस वक्त कहा था कबूलियत की घड़ी। तो बस इस चीज़ का ख्याल रखें। अच्छा जी, ख्वाजा साहब आपसे सवाल कि जो बंगालियों के मसाइल हैं
اس میں کچھ پیش رفت ہوئی؟ کیونکہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے آنے سے پہلے میں 2-3 تجزیے، کیونکہ میں صبح پڑھ کے آتا ہوں، تو اس پہ یہ تھا کہ کافی حد تک مسئلوں کو سالو کیا جا رہا ہے. اب تو جو آپ کے علیحدہ سے کاؤنٹرز بھی بنائے دیے گئے ہیں جہاں سے آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. از دس ٹرو؟ یہ تو صحیح ہے، درست ہے، لیکن پھر بھی تھوڑی بہت دشواریاں ابھی بھی باقی ہیں. میں سمجھتا ہوں 70% تو ہمارے جو بنگالی کے جو مسائل ہیں وہ حل ہو چکے ہیں، اور اس میں میں خاص طور پہ میاں نواز شریف، شہباز شریف اور آصف زرداری کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کوئی رکاوٹیں کھڑی نہیں کی، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ چند رکاوٹیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارے لوگوں کو شناختی کارڈ ملنے میں دشواریاں ہو رہی ہیں. میں گزارش کروں گا خاص طور پہ حکومت پاکستان سے، شہباز شریف اور نواز شریف صاحب سے، وہ بنگالیوں کو بڑے پیار اور چاہ کے نظر سے دیکھتے ہیں کہ وہ مزید ان میں اقدامات لیں تاکہ جتنے بقیہ رہ گئے ہیں وہ بھی شناختی کارڈ سے جو ہے نا مستفیض ہو جائے. کہ شناختی کارڈ کے بغیر کوئی کام ہوتا نہیں، نہ اسکول میں داخلہ، نہ ہسپتال میں ایڈمٹ ہو سکتے ہیں. لہٰذا آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ہم یہاں تقریباً 20 لاکھ کے قریب کراچی میں بنگالی آبادی ہے. اس کے علاوہ ہمارے کونسلرز، یو سی چیئرمین، یو سی وائس چیئرمین منتخب ہو چکے ہیں. لہٰذا ہم یہاں کے ویسے ہی حصے ہیں جیسے دوسرے پاکستانی شہری ہیں، اور پاکستان کو ہم نے اپنا وطن بائی چوائس بنایا. تخلیق پاکستان میں تو ہم نے تاریخی کردار ادا کیا ہے، اور تحفظ پاکستان میں میں آپ کو مثال دوں گا کہ فضل القادر چودھری، صبور خان اور خواجہ خیرالدین نے عظیم قربانیاں دی پاکستان کو متحد رکھنے کے لیے. ایک سازش کے تحت پاکستان دو رخت ہو گیا، لیکن بقیہ پاکستان کو بچانے کے لیے جو بنگالی یہاں پر رہ گئے ہیں وہ اپنے خون کے ایک ایک بوند سے پاکستان کی حفاظت کریں گے. اور خدا نہ خواستہ ہندوستان کبھی پاکستان پہ حملہ آور یا میری نظر سے دیکھا تو یہ پاکستانی بنگالی جو کراچی میں مقیم ہیں وہ بارڈر میں جا کے افواج پاکستان کے ساتھ ہندوستانی فوج سے جنگ کرنے میں انشاءاللہ اپنا فخر محسوس کریں گے، اور سمجھیں گے کہ ہم نے قائد اعظم دلی کا جو حق جو ادا کر دیا ہے. سبحان اللہ. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بنگلہ دیش کی اگر ہم بات کریں تو 20 سال بعد انشاءاللہ اب جو ہے وہ پروازیں بھی پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان کارگو پروازیں شروع ہو چکی ہیں، اور جو ڈومیسٹک فلائٹس ہیں، جو پبلک فلائٹس ہیں وہ بھی شروع ہو جائیں گی. تو یہ ایک اور زندگی کا باب ہمارے سامنے کھلتا ہے جہاں پر ہم اور جو بنگلہ دیش ہے وہ ایک ساتھ موجود ہے. اور بنگلہ دیش نے بڑا اچھا کیا جی. ڈھاکہ کے لیے میں ضرور کہوں گا کہ ڈھاکہ میں گھٹنوں کے جو انجیکشن لگائے جا رہے ہیں، جیسے یہاں پہ میں ایک جیل ہے جس کو آپ کارٹلیج جیل بولتے ہیں، اب وہ پاکستان میں اچھی انسرٹ نہیں ہو رہی ہے اور کافی اچھے نتائج نہیں ہیں اس کے، لیکن کرسپین جیل ہے اس کا نام. اور میں یہ کہوں گا کہ ڈھاکہ کے اندر جتنے بھی انسرٹ ہوئے ہیں تو وہ بڑی اچھے اس کے ریزلٹس. اور اب تو آپ کو ڈھاکہ آن ارائیول ویزا ہے، اور پاک بنگالی بھائی بھائی اور وہی چیز کو ثابت کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں، کیونکہ دشمن جتنا چاہے ہمیں دور نہیں کر سکتا. کیا کہیں گے اس بارے میں ماسٹر عرفان خان؟ السلام علیکم ذیشان صاحب، آپ نے مجھے دوبارہ موقع دیا اس پروگرام میں آنے کی. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں میٹرو چینل کا. میں یہ کہنا چاہوں گا تھوڑی سی تاریخ کو دہرایا جائے. پاکستان بنانے میں 60% جو ہے بنگالیوں کی قربانی ہے، اور انہی قربانی کے ساتھ یہاں پر جو پاکستانی بنگالی ہیں ان کے ساتھ جو سلوک ہے ادارے کی، اس کو تھوڑی سی نارمل طریقے سے لیا جائے. آپ کے پروگرام کرنے کے بعد ہمیں کچھ بینیفٹ ملا ہے، بہت اچھا لگا کہ نادرہ نے ہمارے پاس سہولتیں فراہم کی ہے اور ہمارے لیے کانٹر بنا دیا گیا. مگر ایک بانی پاکستان کی اولادوں سے طرح طرح کے سوال کر کے اس کو الجھایا جاتا ہے. ہمارا مقصد ہے کہ اس کو الجھایا نہ جائے. وہ ان کا ایک طرف فخری بات بہت ہے کہ ہماری باپ دادوں نے قربانی کے بعد پاکستان بنایا تھا. یہ تاریخ اٹھا کے ان کو دیکھنا پڑے گا، ان کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ انہی کی اولاد ہے جو پاکستان بنایا. اس کے لیے اس کو رعایت ایک بانی اولاد کی اگر آ جائے تو اس کو اٹھ کے بندہ احترام سے چیزوں کو دیکھتا ہے. مگر ہمارے قوم کے ساتھ تھوڑی سی وہ کہتے ہیں ایک سوتلے ماں والا سلوک اس طریقے سے کیا جاتا ہے، اور کو سوالوں میں الجھایا جاتا ہے. پھر وہ مایوس ہو کے کچھ چیز نکل جاتا ہے کہ بھائی جس کے اندر سے ابھی بھی 20% جو ہے ہمارا کارڈ وغیرہ ان چیزوں میں عوام کو پریشانی ہے، جس کی ہمیں کمپلین بھی ہے.
अच्छा, मैं एक मास्टर इरफान एक बात आपकी थोड़ा सा गिला दूर करता चलूं कि आप तो चले एक बंगाली की हम बात करते हैं, डिफरेंट बात करते हैं, हमारे तो अपने वालों को जो पाकिस्तानी शहरी हैं, उनके आप कुछ लोगों के मुझे मैसेजेस आए कि आपके परदादा के अब्बू का नाम क्या था। अब इतना लंबा नाम तो मुझे भी याद नहीं होगा कि कौन था, इवन आपको भी याद नहीं होगा कि परदादा के अब्बू का नाम क्या था, तो वो क्या करते थे। तो अगर हम उस दौर में होते तो हम आपसे शनाख्ती कार्ड क्यों बनवाते। तो ये तो काउंटर वाले मिला जुला रुझान रखते हैं। मैं आपको एक बात आपको बताऊं कि आपको दुख करने की जरूरत नहीं, जो पाकिस्तान के मेन कहते हैं ना वी आर पाकिस्तानी, तो उनको भी ऐसे ही तंग करते नहीं, हैं। मेरा एक सवाल और भी है ना कि एक कौम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तमाम पाकिस्तानियों को सहूलत फराहम करना चाहिए कि जो इदारे में बैठे हैं उनको ये समझ चाहिए हमारी पाकिस्तानी है, ऐसा ही है। तो उनको ये सहूलत फराहम करना चाहिए, क्योंकि वो एक नौकरी होता है, उनको रिटायरमेंट की तरफ भी जाना होगा, मगर उनकी बच्चों के साथ, उनकी औलादों के साथ ऐसा हो तो क्या सलूक पेश होगा। अभी जो हमारी बेफाम की मामलात है, ऑनलाइन होने के बाद नादरे को ये खुशकिस्मती है हमारी, और नादरा वालों ने हमें बेनिफिट दिया जिसकी हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है, आवाम को फ़ायदा हो रहा है, पूरे पाकिस्तान को फ़ायदा हो रहा है, जो ऑनलाइन वगैरह बना के दे रहे हैं। इनमें से ये फ़ायदा है कि भाई ये है, मगर फिर भी ऑनलाइन तो हर बंदा नहीं बना रहे ना, इदारे में भी जा रहे हैं, जब इदारे खुले हुए हैं उसमें जो जा रहे हैं उनसे वो सवाल ना किया जाए जो सवाल अपोजिट हो। एक पाकिस्तानी शहरी की नाते पे उसको दुकारा नहीं, वो हमारा इदारा है, ऐसा ही है। तो ये हमारा रिक्वेस्ट है कि पूरे पाकिस्तानियों को, जितनी भी कौम है, हम पाकिस्तानी जब हैं तो हमारी वो भाई है, जो भी है हमारी बंगाली के अलावा भी कोई और कौम भी है वो भी भलाई, उसके लिए भी फाइट कर रहा हूं मैं। हमारी पाकिस्तानी बंगाली सुप्रीम काउंसिल ऑल पाकिस्तान के लिए फाइट कर रहा है, एक कौम के लिए नहीं। ऐसा ही है। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है आपकी तवज्जो से कि हमारे साथ, हमारी पाकिस्तानी भाइयों के साथ वो थोड़ी सी हल्का हाथ रख के उनकी वो चीज़ें फराहम करें जो चीज़ उनको ज़रूरत है, बुनियादी ज़रूरत है, तालीम के लिए ज़रूरत है, हॉस्पिटल के लिए ज़रूरत है, किसी जगह जाने के लिए ज़रूरत है, लाइसेंस के लिए ज़रूरत है, बाइकें चला रहे उसके लिए ज़रूरत है, सबके लिए NIC ज़रूरत है। ऐसा ही है। उन ज़रूरत को पूरा करने के बाद आगे काम है। मुझे एक मैसेज आया है कि मेरी बीवी एक्सपेक्ट कर रही है 7 साल के बाद, और मैं अफोर्डेबल हूँ, एक पीछे अस्पताल है लाल उसमें ले जाने के लिए, लेकिन शनाख्ती कार्ड ना होने की बिना पर मैं कैसे लेके जाऊंगा अपनी बीवी को, क्योंकि अब हॉस्पिटल्स में भी शनाख्ती कार्ड चेक होता है। तो ये वाकई में एक डिजास्टर की बात है कि अगर 2 जाने दुनिया से चली जाती है वो इस चक्कर में कि उसके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है, या तो फिर आप आम कर देगा कि कोई मैटरनिटी आता है तो फिर उसको केटर किया जाए। ये चीजें भी तो होनी चाहिए ना कि नेमो बदल तो हर चीज का है। फर्ज कर दें आपके पास अगर टमाटर मौजूद नहीं है, दही में दही डालकर सालन को वो टेस्ट दिया जाता है, तो इसी तरीके से अगर आपके पास शनाख्ती कार्ड मौजूद नहीं है तो कोई ऐसा अंडरटेकिंग लिया जाए जिससे जान तो बच जाए। क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल यही बात। हाँ, ये NIC जब पाकिस्तान में बनाया उसकी अवेलेबल होना चाहिए कि पाकिस्तानियों को वो हर जगह ज़रूरत, जैसे अगर नहीं बनता उसके लिए कोई काम इक़दाम कर जाए कि भाई ये 18 साल पूरा नहीं हुआ, इसकी बायोमेट्रिक ले ले, उसके बाद उसके इलाज हो जाए, उसको एजुकेशन के लिए काम किया जाए। अच्छा, यहाँ पर मैं ज़रूर ये कहूँगा, अगर बुरा लगे तो विद सॉरी, लेकिन बीइंग बंगाली ये सपोर्ट कर सकते हैं बांग्लादेश को। फिर जब हसीना मोइन साहिबा थी, हसीना वाजिद साहिबा थी, तो उस वक्त भी इन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, ना कि बांग्लादेश को सपोर्ट किया। तो ये पाकिस्तान का मेन पिलर है और उनके लिए तो वाकई में काम होना चाहिए। आपके लिए ब्रेक का कहा जा रहा है, तो ब्रेक की तरफ जाएंगे और फिर इलामा अब्दुल गफूर साहब आपसे भी यही सवाल होगा कि हम कैसे इन चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं, और क्या ऐसे हो सकता है ना कभी कभार हमें चीज़ें समझ नहीं आती, तो आप हमें कोई एक ऐसे शॉर्ट टर्म बताएं कि हमें चीज़ें बेहतर करने में जो है वो आसानी हो। इसी के साथ एक ब्रेक देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान है सर। और जनाब वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ इलामा अब्दुल गफूर अमजदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और इलामा साहब, आपके लिए मैं ये कहूँगा कि क्या ऐसी तदबीर हों जिसके थ्रू आप ये समझते हैं कि मसाइल में आसानी आ सकती है? ज़ीशान अज़हर साहब, आपका, आपकी चैनल का, आपकी टीम का बहुत शुक्रिया। आज हमने आपके पास हम आए हैं और अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं, और अपने आप के ज़रिए से हम अरबाब हल व इक़्तिदार के अंदर अपनी आवाज़ को पहुंचा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में पैदा हुआ, यहाँ तालीम हासिल की,
مختلف ادوار کے کچھ دور دیکھے، نشو و فراز کو دیکھا، اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ الحمدللہ پاکستان کی زمین، پاکستان کے ادارے، پاکستان کے ہر محکمہ ہمارے لیے بہت بہترین ہے، لیکن چند لوگ ایسے ہوتے ہیں ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہر ادارے میں، جو ذاتی انانیت کی وجہ سے ہمیں وہ ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نہ آئین پاکستان کے اندر کوئی ایسی کوئی بات ہے، نہ کوئی اداروں کے اندر ایسی کوئی بات ہے. تو الحمدللہ آپ لوگوں نے، خواجہ صاحب نے، دیگر لوگوں نے آوازیں بلند کی اور پالیسی کے اندر کافی تبدیلی آئی ہے. بہت سارے بچے تعلیم سے محروم تھے، الحمدللہ وہ تعلیم کی طرف گامزن ہوئے ہیں، کیونکہ یہ پاک آئی ڈی کی سہولت ملنے سے بہت سے بچوں کے بے فارم بھی ریلیز ہو گئے، مل گئے ہیں، شناختی کارڈ بھی بہت ملے ہیں. بہت سارے اس وقت جو ہے کارڈ ہمارے بہت سارے بلاک ہیں. اوکے. تقریباً کوئی میرے خیال میں 60-70 ہزار کارڈ بلاک ہیں. اوکے اوکے. اور وہ حال یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ لیول کی کچھ کمیٹیاں بنا دی گئی ہیں جسے DLC کہتے ہیں. اچھا، کوانٹٹی اس سے زیادہ ہے؟ اس سے زیادہ، اس سے زیادہ ہے. میرا ایک کم آئیڈیا ہوگا، زیادہ ہو سکتے ہیں. اگر ہم 20-20 ہزار بھی ہر ڈسٹرکٹ لیول میں ڈالتے ہیں تو 80 ہزار بنتے ہیں. اچھا، میں ایک بات کہتا ہوں، دیکھیں بند ہونا، بلاک ہونا تو ہم نے پہلے بھی بات کی نا، ہم اس کا حل کیا ہے؟ مطلب چلیں ہم ایک بات کرتے ہیں، میں خواجہ صاحب سوری اس وقت آپ، کیونکہ میں آپ کو پرانا جانتا ہوں تو میں آپ کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلانے لگا ہوں، ٹھیک ہے نا. میں ایک پولیس اہلکار ہوں اور میں ایک سیکیورٹی ایجنٹ ہوں، ٹھیک ہے. مجھے خواجہ صاحب پہ ایک شک ہے کہ یار یہ صحیح ہے یا نہیں، تو چیک بیلنس کریں نا، کراس تھرو کریں. تمام چیزیں کرنے کے بعد کھولیں تو صحیح کہ ہمیں پتہ یہ چلے، دنیا کو یہ پتہ چلے کہ یس یہ بنگالی نہیں ہے، یہ نام سائٹ پہ کرو، زبان بنگالی ہے پاکستانی. یہ چیز ہے نا. کسی بھی آدمی کو زبان کی بنیاد پر، کسی بھی آدمی کو زبان کی بنیاد پر آپ ملکی یا غیر ملکی نہیں کہہ سکتے. زبان اس کی کوئی بھی ہو، لیکن اس کا پاکستانی ہونا اہم بات ہے. کہ الحمدللہ ہم پاکستانی ہیں، آپ بھی سمجھ رہے ہیں اس بات کو، لیکن ہمارے ساتھ سمجھنا نہیں، ہم تو مانتے ہیں بھائی، آن ایئر بیٹھ کر یہ بول رہا ہوں، زبان الگ ہو سکتی ہے. دیکھیں ایک بات، میں اردو بولتا ہوں، تھوڑی سوری سے کاٹ رہا ہوں، ٹھیک ہے. بیسکلی میری زبان پنجابی ہے، ٹھیک ہے. میں پاکستان سے باہر تھوڑی ہو گیا، پاکستانی آپ بھی ہیں اور ہم بھی ہیں، ٹھیک ہے. تو زبان کا فرق ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے. آپ کی قومیت کا فرق نہیں ہے، آپ کی شناخت کا فرق نہیں ہے. پراؤڈ ٹو بی پاکستانی. اور یہاں سے ایک چیز ہم جس کو کلپٹ کر لیتے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ ماسٹر کیمرے پہ ہم سب کو دکھایا جائے، رمیز بھائی اور ہمارے جو پروڈیوسر ہیں، ڈائریکٹر ہیں، ان سے کہ ہم ایک نعرہ لگاتے ہیں، پاکستان زندہ باد. تو ڈن ہو گیا، ختم ہوگی نا بات. یہاں پہ وہ والی بات ہے کہ جہاں پر آواز نہ آتی تو سمجھ آتی. اچھا جی، آپ سے ایک سوال جو کہ کالر کا ہے. گورنر صاحب نے ایک جلسہ کیا، اس میں کہا گیا کہ ہم آپ کے شناختی کارڈ خود بنوائیں گے اور مسائل کو حل کیا جائے گا. ایک حال ہی میں ایک جلسہ ہوا، وہ صرف بات جلسے تک کی تھی یا واقعی میں کچھ حل ہوا؟ یہ جلسے میں انہوں نے پیغام دیا، آپ نے بھی سنا، ہم نے بھی سنا، جوش میں دے دیا. اب وہ گراؤنڈ پہ کتنا کام ہوا مجھ سے زیادہ آپ بہتر جانتے نہیں تو کچھ میں آپ کے منہ سے بھی سننا چاہتا ہوں. دیکھیں جو وکٹم ہوتا ہے نا، اگر میرا ہاتھ ٹوٹا ہے تو میں زیادہ بہتر بتاؤں گا کہ مجھے درد کتنی ہے، دیکھنے والا تو بولے گا ہاتھ ٹوٹ گیا. لیکن ہمیں کوئی ایسا اس پر امپلیمنٹ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. بڑے وہ والی چیز ہے کہ ہمیں کام کرتے ہوئے دکھانا ہے، کیونکہ اپنی ساکھ کو ہم کب مضبوط کریں گے؟ جب اپنے لوگوں کو مضبوط کریں گے. ایسے ہی خواجہ صاحب، ایسے ہی ہے نا. خواجہ صاحب، سلیم غفار صاحب نے کہا کہ آپ بینگ اے بنگالی ایسوسی ایشن کے چیئرمین ہوتے ہوئے آپ نے ان کو گائیڈ کیا کہ بہترین طریقے سے شناختی کارڈ میں کیا کیا ترمیم ہو سکتی ہے. تو آپ کا شناختی کارڈ بن جائے گا، ان کا اور ان کے بچوں کا بن گیا. تو انہوں نے کہا ہے کہ میری طرف سے ان کو سیلوٹ کر دیجئے گا. تو آپ کو بھائی سلیم غفار صاحب کی طرف سے سیلوٹ ہے. تو یہ ایک پازیٹیو بات ہے. یہ تو پازیٹیو بات ہے، لیکن دیکھیے سب سے پہلے جو انتخابات جب نزدیک آ جاتے ہیں نا، تو شناختی کارڈ کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے. ایسا ہی ہے. اور خاص طور پہ میں یہ کہوں گا کہ جتنی جماعتیں ہیں وہ چاہتی ہیں کہ ہم ان کی شناختی کارڈ بنا کے جائیں. ایسا ہی ہے. وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو نوجوان نسل ہے، جو میٹرک میں اسکول میں داخلہ چاہ رہے ہیں، جو ہسپتال میں جا رہے ہیں، اور میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہم بنگالی جو یہاں پر برادری رہتے ہیں، ہم پاکستان کو ذرا مبادلہ کما کر دے رہے ہیں کثیر تعداد میں. خاص طور پر فکس ایکسپورٹ سے ہم کروڑوں ڈالرز کما رہے ہیں. ایسا ہی ہے. گارمنٹ ایکسپورٹ سے
हम करोड़ों डॉलर कमाकर हम दे रहे हैं। ऐसे ही है। तो अगर आप इनको थोड़ी शफकत का हाथ रखें और जो सहूलत शहरी को है वो मुहैया करें, तो ये आप यकीन करें, मैं कहता हूँ 100% ये आउटपुट देंगी पाकिस्तान को और पाकिस्तान तरक्की करेगा। और यहाँ पर जो हैं पाकिस्तान से इतनी शदीद मोहब्बत रखते हैं, आप सोच नहीं सकते। अच्छा जी, साबिक मैंने हैदराबाद का मैसेज आया है, जमील खोड़ो साहब कहते हैं कि ख्वाजा साहब सबसे पहले तो आपको अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। और साथ साथ ये कह रहे हैं कि भाई बार बार ये मत बोलें कि हम बंगाली बोले, बंगाली जुबानें बोलने वाले हम पाकिस्तानी। बिल्कुल तो सही। उन्होंने तरदीद की है आपकी मैं बात। मैं उनसे मुत्तफिक हूँ कि हम पाकिस्तानी बंगाली हाँ, तो ये बोलें कि बंगाली बोलने वाला पाकिस्तानी। बंगाली। हाँ, तो उन्होंने कहा कि ये अच्छा नहीं लगता कि जब जब वो बोलते हैं कि हम बंगाली हैं, मैं खोड़ो पाकिस्तानी। साहब को सलाम पेश करता हूँ, उनके जज्बात से मैं कदर करता हूँ कि उन्होंने इस नज़र से हम लोगों को देखा है कि हमारा जुबान बंगाली हो सकता है लेकिन हम पाकिस्तानी हैं। तो ये देखें, एक चीज होती है, आपको जो रिक्वेस्ट की गई, 4 लोगों की रिक्वेस्ट और आई है और उन्होंने कहा अब थोड़े से सख्त सवालात भी हो जाएं। ख्वाजा साहब आप आए हुए हैं, ख्वाजा साहब की अदालत में हम उन्हीं को कटहरे में खड़ा करते हैं। आप दोनों की इजाजत है? सबकी इजाजत है ना? ख्वाजा साहब के लिए मैसेज आया है, ख्वाजा साहब से सबसे पहला गिला कि ये साल में एक दफा दिखते हैं, तो मुझे ये बताएं कि जब आपकी टीम इतनी पावरफुल है और वाकई में आप लोग बात करते हैं, तो फिर आप क्यों नहीं हर हफ्ते बैठते ताकि हम जो है वो मसलों का हल निकाल सकें। और यकीन करें ख्वाजा साहब कि जब प्रोग्राम में आप आते हैं उसके बाद कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ हम लेकर चलते हैं। अगर ये हर हफ्ते हो प्रोग्राम, तो यकीन कीजिए कि मैं ये कहता हूं कि 2 से 4 महीने लगेंगे, तमाम मसाइल सीधे हो जाएंगे। आप कटहरे में हैं। मैं यकीन दिलाता हूँ इंशाअल्लाह ताला हर हफ्ते ना सही 15 दिन में हम इंशाअल्लाह ताला हम बंगाली मसाइल के हल के लिए मैं इंशाल्लाह जरूर बैठेंगे। अच्छा, चाहे हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। नहीं, और दूसरी बात यह है कि बोला ये गया है, एक और भाई जुनैद सदीक भाई हैं, कह रहे हैं कि मैं नवाब शाह में आपको देख रहा हूं और ख्वाजा सलमान साहब की तो तारीफें मैंने बहुत सारी सुनी है, लेकिन ख्वाजा साहब की सबसे एक बुरी बात कि ये लाइव टीवी पर बहुत कम आते हैं। तो ईशान भाई इनको हर हफ्ते खींच कर लाएं, क्योंकि ये जो मसाइल का हल बता रहे हैं उससे आम शहरी को भी बहुत फायदा होगा, क्योंकि जहां पे शनाख्ती कार्ड में इनको मसला है वहां पे आम लोगों को भी मसला है। बिल्कुल 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 ये सही है कि मैं इसी तरह इंशाल्लाह अमल पैरा होऊंगा और कोशिश करूंगा कि हर हफ्ता न सही 10 दिन पर। अब अपने लिए खुद सजा भी बता दें, अगर आप नहीं आते तो आपके लिए क्या सजा होनी चाहिए? कोई सजा हम कुछ भी नहीं बोल रहे। पाकिस्तान के खातिर में मुझे हर सजा कबूल है। पक्की बात है? बिल्कुल, पाकिस्तान के लिए मेरा अपना सब कुछ कायनात। अगली दफा फिर हम आपको चाय में चीनी कम डाल के देंगे, ये देख लें। लेकिन मैं एक बात बता देता हूं, मेरी ख्वाहिश है, देखिए जिशान साहब, जी जी, पाकिस्तान जब मुत्तहदा था जी जी, तो पाकिस्तान फौज में एक था बंगाल रेजिमेंट, और 1965 के जंग में उन्होंने हिंदुस्तानी टैंक अपने सिरे पे लिए और शहादत नोश की। मैं कहता हूं अफवाज पाकिस्तान से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और फील्ड मार्शल से और वज़ीर आज़म से कि पाकिस्तान अफवाज में बंगाल रेजिमेंट बनाए, उर्दू बंगला बोलने वाले पाकिस्तानी का, और उस पर मुस्तमल फौज बनाए। आप देखिए इंशाअल्लाह ताला जंग की सूरत में ये क्या बहादुरी के साथ जो है जंग लड़ेंगे। बिल्कुल, एक ये भाई ने टीपू सुल्तान महमूद गजनवी की तरह जो है ना तारीख दोहराएंगे। अच्छा, मैं वो वाला वर्ड यूज नहीं करूंगा, बुरी बात है। देखें, हम किसी की भी रिचुअल्स को जो है, या नहीं सॉरी, हम किसी की रिलीजियस चीज़ों को जो है वो हम हेट नहीं करेंगे, लेकिन आपने देखा होगा कि हमने अभी जो जंग लड़ी इंडिया के साथ, ठीक है, उसमें आपने देखा होगा जयपुर में एक उसको तो धोती लिखा उन्होंने कि धोती खोल के बांधी थी वाइट के, हमें अमन चाहिए, सबने देखा। और वो खबर ब्रेक करने वाला भी हमारे बंगाली भाई थे जिन्होंने फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर ये खबर डाली थी। तो भाई और क्या सबूत दें। और साथ साथ ये बोला गया कि मैं फिर तस्दीक करता चलूं कि वो बंगाली जुबान बोलने वाला नडर पाकिस्तानी है जो सीना तान के दुश्मन के आगे खड़ा हुआ और उसने कहा कि है हिम्मत तो लड़ मुझसे। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा जी, ये मास्टर साहब, ये बड़ी ना 14 अगस्त फील होता है जब ऐसी ऐसी बातें होती है, क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल ऐसे ही बात है। पाकिस्तान बनाने में जो बंगालियों की कुर्बानी थी, इसी तरीके से यहाँ पाकिस्तानी, आपकी भी तस्वीर बंगाली बोलने वाले पाकिस्तानियों की, जी जी जी, पाकिस्तान की बंगाली बोलने वाले पाकिस्तानियों की जो कुर्बानी थी, इस वक्त भी पाकिस्तान में बसने वाले जो पाकिस्तानी बंगाली है वो ऐसे गुड फीलिंग करता है कि भाई हम किसी जगह जाके
پاکستان کے لیے قربانی دیں. ہماری پورے قوم کی آواز ہے یہ, اور پورے قوم کی نہیں, پورے پاکستان کی آواز ہے کہ پاکستان کے لیے جہاں چاہیے وہاں ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. ایسا ہی ہے. اور ایک بات اور بتاتا چلوں میں آپ کو کہ پاکستان کے نقصان کے لیے پاکستانی بنگالی نے کبھی بھی ہاتھ نہیں اٹھایا. ایسا ہی ہے. آج تک کوئی اسٹرائک نہیں کی. حالات جیسے بھی ہو, گورنمنٹ کسی طریقے سے بھی آئے, ہم پاک فوج زندہ باد کہتے ہیں, پاکستان زندہ باد کہتے ہیں, قانون کو فالو کرتے ہیں. ہم قانون کو ماننے والے, کیونکہ ہماری باپ دادا نے پاکستان بنایا تھا. اس کے نقصان پاکستانی بنگالی نہیں چاہتا. سبحان اللہ. پاکستانی بنگالی اس کی ترقی چاہتا ہے. صحیح بات. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک سوال آیا, میں پھر یہ اوپر نیچے نکل جائے گا. خواجہ صاحب ایک بھائی ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم لیاری کے لاسٹ کارنر پہ رہتے ہیں, ایک بنگالی پاڑا ہے جس کے اندر ہم رہتے ہیں, لیکن یہاں پر بھی کچھ اصل وثوق والے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو خود کو بنگالی کہتے ہیں, لیکن کبھی کبھار راشن لے کر آئے تو تھیلے پھاڑ دیتے ہیں. تو آپ کا یہاں بیٹھنا ضروری ہے, کیونکہ پھر یا تو ہم کالز کریں یا ہم خود, بالکل جی آپ چکر خود لگائیں, اگر آپ منظر یہاں پر آنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آئیں. اسے یقین نہیں کرائے کہ میں انشاءاللہ خود لیاری میں آؤں گا اور میں یہ ان کا مسائل کو حل کرنے کی. نہیں, لیکن ایک بات میں آپ کو خواجہ صاحب, آپ تینوں کو میں یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ ماشاءاللہ آپ لوگ ہیں, تو آپ لوگوں کو آنا بہت ضروری ہے. دیکھیں مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں اگر ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گا نا تو میری بیماری صحیح نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, تو سرجنز بیٹھے ہیں اور سرجن نہیں آتے, کتنی بری بات ہے. یہ بریک کے بعد مزید بات کریں گے, اس میں دیکھتے رہیے مسکراتی صبابت. جی شاہناز سر جناب, ویلکم بیک. اور اسی کے ساتھ ساتھ اچھا جی, ایک چیز میں آپ کو اور بتاتا چلوں, ہم بات کریں گے جہاں پر بنگالی ایسوسیشن کی, کیونکہ ہر ایسوسیشن ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ہے, مسلم لیگ نون ہے, اسی طریقے سے بنگالی ایسوسیشن ہے, بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں. اچھا ایک چیز کہ جب مہمان نوازی کی تو ہمارے دو جو بھائی کیمرے کے اس پار بیٹھے ہوئے ہیں, میں چاہوں گا کہ ان کا نام بتایا جائے. ایک حاجی ابو سعید صاحب ہے, یہ کیا ہیں, ان کا عہدہ کیا ہے؟ یہ فائنانس سیکرٹری ہیں, اور ہارون صاحب ہیں ہمارے, ہارون جابر. ٹھیک ہے, یہ جنرل سیکرٹری ہیں جو ہماری کیمرے کے اس سائڈ بیٹھے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, اور بہت محنت ہے ان کی, بہت قربانیاں ہیں. اور ایک اور بندہ انیل بھٹی بھی بیٹھے ہیں اس سائڈ پہ, ان کو بھی ہم آپ کو دکھا دیں. اور اس سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں جی ہمارے بٹ صاحب. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ تمام علیزہ ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں, تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے بغیر واقعی میں ہم چل نہیں سکتے. اگر یہ دو لوگ موجود نہ ہو تو واقعی میں آپ لوگ تھوڑا بہت تو لڑکائیں گے. ٹھیک ہے جی. اور اب مجھے یہ بتائیں خواجہ صاحب کہ ہم اس چیز کو ڈن, دیکھیں آن ایئر ڈن کروا رہا ہوں میں, آف ایئر کوئی کام نہیں کرتا. آن ایئر بتائیں کہ ہم ایوری ویک مل رہے ہیں, کیونکہ ملنا لوگوں کے بقا کے لیے ہے, اپنے لیے نہیں. کیونکہ دیکھیں آپ لوگوں نے, آپ نے تو واقعی میں آپ کے تو کرامات جو آپ لوگوں کے لیے کرتے رہتے ہیں, تو کچھ لوگوں کے ساتھ تو ایسے یہ معاملات کرتے ہیں کہ یوں مٹھی بند ہوتی ہے, ان کی اپنی مٹھی کو نہیں پتا ہوتا کہ انہوں نے کیا کیا. ایسا ہی ہے خواجہ صاحب, تو مجھے یہ بتائیں لیکن اب آنا ضرور ہے. بالکل ڈن ہو گیا انشاءاللہ, ڈن. ٹھیک ہے, ماسٹر صاحب آپ کیا کہتے ہیں, آئیں گے انشاءاللہ تعالی؟ پکی بات ہے. اور آپ سر؟ انشاءاللہ خواجہ صاحب آئیں گے, ہم ان کے ساتھ خود بھی آئیں گے, خواجہ صاحب کو لے کر آئیں گے. نہیں آپ لوگوں نے اب خود آنا نہیں ہے تو میں انیل بھٹی کو نہیں چھوڑوں گا, میں انیل بھٹی بھائی آئیں کو گے. نہیں رابطہ صاحب اپنے مسائل کے حل کے لیے ہمیں خود کو آنا ہوگا. اب اس طرح کریں گے, ہمارے دوسرے لوگ جو ہے نا, ہمارے نمائندے, ان کو بھی ہم لے آؤں گا تاکہ ان کی بھی خیالات آپ سنیں. ٹھیک ہے. دیکھیں مختلف لوگ آئیں گے. تو اچھا جی, ایک سوال میں نے جو پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے یہاں پر جو کارڈز بن رہے ہیں اس بارے میں پوچھا گیا ہے دو چار لوگوں نے جن کے کارڈز نہیں بنے, بنگالی بہن بھائی ہمارے, تو کارڈ بالکل سملر ایسے ہی ہوں گے جیسے ایک نارمل شہری کے ہوتے ہیں یا کچھ ڈیفرنٹ ہوگا کارڈ؟ نہیں, بالکل نارمل شہری کے کارڈ میں کوئی فرق نہیں ہے. کارڈ میں کوئی فرق نہیں ہے. اچھا کارڈ کے بعد ہی پھر وہ ویزا کے لیے, سوری پاسپورٹ کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں نا؟ بالکل. اچھا جی, ایک بھائی, ہاں بھائی نے لکھا ہے میرا نام رستم ہے اور بیسیکلی میں مسلمان ہوں لیکن پیار سے مجھے رستم کہتے ہیں. میری خواجہ صاحب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز بھائی آپ پروگرام پہ آتے رہیں, کیونکہ مجھے عمرے پر جانا ہے اپنی فیملی کے ساتھ, لیکن میرے پاس پاسپورٹ نہیں ہے. تو اگر یقین کریں کہ یہ میرا کام آپ نے کرا دیا تو اللہ تعالیٰ نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی آپ کو محلوں سے نوازے گا. نہیں تو آپ اس کا پاسپورٹ, اگر شناختی کارڈ ہے, شناختی کارڈ نہیں ہے نا, یہ پرابلم ہے. اچھا تو ہم شناختی کارڈ کے اس کے معاملات دیکھ لیتے ہیں, کہاں رکاوٹیں ہیں, کہاں ہے, ہم سے رابطہ قائم کریں. اور بالکل ان کا نمبر بھی میں آپ کو بتاتا چلوں دوبارہ, وہ مجھ سے رابطہ کرے. تو بالکل میرا نمبر 0300 2000 130 ان کا نمبر ہے, 130, اور جس کے تھرو آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اچھا جی, ماسٹر عرفان صاحب سے پوچھا گیا کہ ماسٹر عرفان آپ کی پریزنٹ پرسنالٹی ہے
مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ بنگالی بہن بھائیوں کی رہنمائی کے لیے سیمینارز بھی کرتے ہیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری ابھی جو ہے کلچر ڈے کے اوپر ہماری چل رہے ہیں. کب ہے کلچر ڈے؟ کلچر ڈے ہم 30 تاریخ کو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. 30 نومبر 30 دسمبر. جی پھر آپ نے یہاں کرنا ہے, یہ ڈن کریں, یہاں پر میٹرو پہ کرنا ہے. سنتے لو, بہت سارے پبلک ہوگا. نہیں تو آپ دیکھیں بہت سارے پبلک میں ہم نہیں جا سکتے, لیکن ہم ہر گھر میں جا سکتے ہیں, وہ میٹرو ون نیوز کے تھرو. ٹھیک ہے, تو ہم صبح 10 سے 12 اس پروگرام کو کریں گے کلچر ڈے پر. اور کلچرل ڈے پر جو بھی آپ کا ویسے جو فیشن ٹرینڈ ہے وہ تو آئی گیس دھوتی ہے نا. جی جی ٹھیک ہے, ہم اسے دھوتی باندھیں گے سب. ٹھیک ہے, میں نے ایک دفعہ پیٹی میں باندھ چکا ہوں. دھوتی نہیں, کرتا پاجامہ جو ہے ہندو پہنتے ہیں, ہم لنگی پہنتے ہیں. لنگی وہی والی جو جینس کے اوپر لنگی, کام یہ ہو جائے گا زبردست. اور مجھے پہنانا بھی آپ لوگ سکھائیں گے. یہ ڈن کرے تو پھر آگے بات کریں. مجھے بھی خود کو نہیں آتا ہوگا. خواجہ صاحب آپ کو آتا ہے؟ آتا ہے بالکل. پکی بات ہے, خواجہ صاحب از دی ڈریپر ہونے والے. میرا یہ پیغام ہے پورے پاکستان کی عوام کے اوپر, پاکستانی بنگالی کلچر ڈے کے اوپر آپ لوگ سب آئیں, دیکھیں ہم کس طریقے سے محبت کو پیش کرتے ہیں اور محبت کی ایک نذرانہ ہماری ایک دوسرے سے ملنا کیسے ہوتا ہے. یہ تو ہمارے لیے خوشی کی بات ہے. اور ہم ایک چیز اور اناؤنس کرتے ہیں, چلے جی ایک چیز ذہن میں اور آئی, جو پروگرام میں آنا چاہتا ہے, ہو سکتا ہے ہم یہاں نہ کریں, ہم اس کو باہر کسی بھی ایڈیٹوریم میں کر لیں, تاکہ جو لوگ آنا چاہیں بالکل آپ خواجہ صاحب سے رابطہ کریں. جو بنگالی بہن بھائی, ایون دو ویسے بھی رجسٹریشن کے لیے آپ کے اسکرین پر نمبر موجود ہے, رمیز خان کا جو کہ پروڈیوسر آف دا پروگرام ہے, آپ ان سے رابطہ کریں. اور ہم ایک بڑا پروگرام آرگنائز کرواتے ہیں اور پوری دنیا کو دکھاتے ہیں کہ یہ لوگ بنگالی بولنے والے پاکستانی بہن بھائی ہیں. جی زبردست ہو جائے گا. کلچر ڈے میں کریں گے بالکل کلچر ڈے پہ. بنگالی پاکستانی بنگالی ہے, نہیں, پاکستان میں رہنے والے بنگالی بولنے والے بہن بھائی. دیکھیں آپ لوگ پاکستانی ہیں نا. نہیں, ہماری جو پورے ابائب دادا جو چلاتے ہوئے آئے وہ ہے پاکستانی بنگالی. کیونکہ یہاں پر جب ڈیفینڈ ہوا تو ہم پاکستان کو سپورٹر میں یہاں ہے, تو ہم بنگلہ دیش دیکھا ہی نہیں, بنگلہ دیش کی چیزوں کو نہیں دیکھا. نہیں, ہم نے پاکستان میں ہی سب لوگوں نے مٹھائی بھی کھلوا دی. دیکھیں ڈھاکہ مٹھائی والا ہے. نہیں, وہ چیز ہے, وہ تو ایک دور کی بربادی کا نیم ہے. مگر پاکستانی بنگالی سپریم کونسل جو ہے پورے پاکستان کی قوموں کی نمائندگی کر رہا ہے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, اور پاکستانی بنگالی سپریم کونسل چاہتا ہے کہ پورے پاکستان کی جتنے بھی عوام ہیں ان کے مسئلے مسائل کو حل کرے. بالکل یہی لکھا گیا. بولا گیا کہ خواجہ صاحب سے یہ بولیے گا کہ آپ کی ٹیم جو کام کر رہی ہے بنگالی سپریم کونسل, وہ نہ صرف بنگالیوں کے لیے کام کریے بلکہ اس سے عام شہری کو اتنا فائدہ ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو باقی بہترین کام یہی ہے کہ آپ آئیں اور ہم آپ سے اپنے دل کا حال سنائیں, کیونکہ آپ لوگ وہ ہیں جو کہ سنتے ہیں, آپ لوگ وہ نہیں ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ ہم کریں گے اور کرتے کچھ نہیں ہیں. یہ دیکھیں یہ اعزازات ہیں جو کہ آپ کو آنا چاہیے. خواجہ صاحب میں نے آپ سے ابھی ٹائٹ ہوتی جا رہی ہے, میں نے کمٹ کیا میں انشاءاللہ تعالیٰ سپریم کونسل کا ایک اجلاس رکھیں گے اور ہم ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ باقاعدگی سے آتے رہیں گے انشاءاللہ. خاص طور پہ اب بھی فی الحال جو ہے 30 تاریخ کو جو کلچرل پروگرام ہوگا وہ ہم باقاعدگی سے ہم کریں گے انشاءاللہ. اچھا جی, بالکل آپ لوگ آ سکتے ہیں. اچھا جی, ایک اور چیز پوچھی گئی ہے مجھے علامہ عبدالغفور بھائی سے, یہ پوچھنا ہے کہ بینگ اے ایڈوائزر آپ کیا ایڈوائز کرتے ہیں کہ ہمیں کن کن پیپرز کو ساتھ لے کے جانا چاہیے جب ہم شناختی کارڈ کے لیے جائیں؟ ویسے تو شناختی کارڈ کے پروسیس کے لیے اگر وہ 18 سال کا ہے, بے فارم ماں باپ کا شناختی کارڈ, ٹھیک ہے, یہ ایک ضروری چیز ہے. اگر وہ تعلیم یافتہ ہے, تعلیمی اسناد لے کر جائے. اوکے, اس کے علاوہ تو کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. جب ہم نے اس کی فیملی کو ان کو پاکستانی تسلیم کر لیا, پھر وہ اتنے سارے ڈاکومنٹ اور سوالات, مجھے عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے. صحیح ہے. بعض دفعہ میں نے تو نادرہ کے دفاتر میں سوالات ہوئے, یہ کاغذ وہ کاغذ, میں نے کہا پھر میں تھیلا بھول آیا ہوں, کو تھیلا لے کے چلوں گا کیا. نہیں, آپ سے تو یہ ہوا, تو مجھ سے تو یہ پوچھا گیا جب میں پاسپورٹ کے لیے گیا کہ آپ جب پیدا ہوئے تھے تو اس وقت موسم کیسا تھا. میں نے کہا -13 ڈگری تھا, اور جب میں پیدا ہو گیا تو 0 پہ آ گیا تھا ڈگری. مطلب سٹوپڈ بات ہے کہ مجھے کیا پتا میں پیدائش کے ٹائم میں میرا کیا. اس قسم کے لایعنی سوالات ان کو بھی نہیں کرنے چاہیے. اس سے انسان کو عجیب سا فیل ہوتا ہے یہ کیسے سوالات کر رہے ہیں. جو بیٹھا ہوا ہے وہ بھی انسان ہے, وہ بھی ہماری طرح. ٹھیک ہے, ڈیزینیشن میں وہ افسر بن گیا ہے, اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آنے والا آدمی کو بالکل ڈگریڈ. اچھا, میں یہ ضرور کہتا ہوں علامہ صاحب کہ آپ نا اپنا اصل مت بھولیں.
آپ جہاں سے اٹھے ہیں نا، دیکھیں آج آپ ایک ماشاءاللہ ایڈوائزر ہیں، ٹھیک ہے، ایڈوائزری سے پہلے کہیں نہ کہیں یا میٹرک یا بیچلرز میں یا ماسٹرز میں یا انٹرمیڈیٹ میں اسکول میں فیل ضرور ہوئے ہوں گے. فیل ہوتا ہے نا ہر بندہ. اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ میں آئی ایم دا ٹاپر آف دا کلاس، ٹھیک ہے. آپ اپنی اس فیلئر کو یاد کریں جب کسی سے بات کریں. آپ پہ رکھ کے اس لیے بات کروں کہ دیکھنے اور سننے والوں کو آسانی ہو جائے، ٹھیک ہے. پھر آپ کو جد و جہد کرنی پڑی اپنا شناختی کارڈ بنوانے کے لیے، کوئی بھی کام کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. تو آپ اس جد و جہد کو یاد رکھیے کہ اگر آپ اس وقت مشکل میں تھے تو آج یہ بندہ بھی مشکل میں ہے. ہمارے یہاں پر جو پاکستان کے اندر فقدان ہے وہ اس چیز کا ہے کہ جب ہم پوسٹ پہ پہنچ جاتے ہیں تو ہم اصل بھول جاتے ہیں. بالکل یہ ہونے چاہیے، خود کو بھی دوسروں کو بھی. بندے اپنے اصل کو نہ بھولے. کہیں میں سوال کا جواب دے رہا ہوتا ہوں، کوئی میرے سامنے سوال کا جواب دے رہا ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ایک عام آدمی کو بالکل عہدہ مل جانے کے بعد، سیٹ مل جانے کے بعد پھر وہ اپنے تمام ماضی بھول جائے. صحیح. ایسے نہیں ہونے چاہیے. اگر آپ کے توسط سے یہ انشاءاللہ خواجہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، پروگرام کرتے رہیں گے، جو بھی ہماری تجاویز سجیشن ہے آپ کو دیتے رہیں گے انشاءاللہ. اور یہاں پر بہترین. وقت بھی اختتام کو پہنچتا ہے، لیکن خواجہ صاحب کے لیے میں ایک بات بولوں گا کہ خواجہ صاحب عمر میں اتنے بڑے نہیں ہیں، رتبے میں انہوں نے اپنے آپ کو بہت بڑا کر لیا. یہ مطلب اب ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ قائد اعظم کے زمانے کے ہیں، مجھ سے بڑے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن واقعی میں ان کی بات میں شفقت ہے. چاہے وہ کسی کو دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے، شفقت سے بات کرتے ہیں. اور اچھا یہ وہ بندے ہیں کہ جن کو نا کبھی کبھار غصہ آتا ہے نا، خواجہ صاحب کیوں نہیں آ رہے، مجھ سے غصہ ہوتا بھی نہیں ان پہ کہ یہ اتنی محبت والے بندے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی سلامت رکھے خواجہ صاحب. اور ایک کیا میسج ہوگا اس کے بعد ہم وائنڈ اپ پہ چلیں گے پروگرام. میں بس یہی میسج کروں گا کہ پاکستان کے لیے قربانی نہیں، ہمیں پاکستان کی ترقی کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے. ماشاءاللہ. اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان صرف پاکستان کے سرحدوں تک محسوس نہیں ہے، بلکہ پاکستان جو ہے تمام مسلم امہ کے لیے ہے. اور انشاءاللہ. ہم تمام مسلم امہ کو متحد کر کے انشاءاللہ تعالیٰ اتنے طاقتور بنائیں گے کہ ہماری فوجی اور اقتصادی بالادستی دنیا میں قائم ہوگی، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ پوری دنیا کی قیادت کریں گے. یہ میرا زندگی کا مقصد ہے. انشاءاللہ. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ میری زندگی کا مقصد تیری دی کی سرفرازی، میں اس لیے مجاہد، میں اس لیے نمازی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. اور ابھی ہیں اوکے جی، آپ کیا کہنا چاہیں گے ماسٹر عرفان صاحب کہ ایک ہمارے پاس 2 منٹ مجھے بتایا گیا. میں یہ کہنا چاہوں گا پاکستان کی تمام عوام کو متحد ہونا چاہیے. پاکستان کی پالیسی کے مطابق عوام کو کام کرنا چاہیے، اور پاکستان کی بہتری سوچ. پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت ترقی کی طرف جا رہا ہے. ہم وزیر اعظم اور صدر کو، میاں شہباز شریف اور آصف علی زرداری صاحب کو ہم یہ مبارکباد دیتے ہیں، اور آصف منیر صاحب کو ہم مبارکباد دیتے ہیں. سیبا سالار ہیں ہمارے، اور ہماری جو انڈیا کے ساتھ جو معاملات ہوئی ہے اس کے اندر جو کامیابی ہے، ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ ہماری پاکستان بہت آگے ترقی کریں گے. ہم پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد انشاءاللہ. جی سر کیا میسج دینا چاہیں گے؟ غفور صاحب. جی الحمدللہ ہم جذبہ حب الوطنی سے سرشار ہیں. ماشاءاللہ. جب بھی ملک پاکستان میں ہماری ضرورت محسوس ہوگی، ہماری حکومت، ہماری آرمی، ہماری انتظامیہ پکارے گی. پاکستان میں بسنے والے، بنگالی زبان بولنے والے تن من دن سب کچھ قربان کریں گے. سبحان اللہ. پاکستان پہ آنچ آنے نہیں دیں گے انشاءاللہ. اور دوسری بات یہ میں بنگالی بہن بھائیوں کی طرف سے بولوں گا کہ اگر ہم نے مچھلی کھا کر کانٹا بھی وہاں پھینکا تو وہ بھی بلاسٹ کر دے گا. تو اپنا حفاظت آپ خود رکھیں کہ ہم پاکستانی. الحمدللہ بہت بہت شکریہ آپ سب کا. اور انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. 30 تاریخ کا پروگرام ہمارا ڈن ہے کہ ہم یہاں پر سیلیبریٹ کریں گے بنگالی کلچرل ڈے، اور اس پہ ہم ڈیفرنٹ ڈریسنگ میں آئیں گے. اور خواجہ صاحب کا سر پہ تمام ذمہ داری ہے، اب آپ نے اس کو اسیمبل کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. ہم یہاں پہ پرفارم کریں گے. اور انیل بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جو کہ چیزوں کو لائن اپ کرتے ہیں، اور آنکھیں بند ہوتی ہیں لیکن صبح پہلے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں ہمیشہ، اور آ کے سلام کرتے ہیں. شان بھی آ گیا ماشاءاللہ. تو یہ ہمارے انیل بھٹی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ تمام ٹیم کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. میرے بعد آپ کو عبداللہ جوائن ان کریں گے ایک زبردست سیشن میں، اور انشاءاللہ آپ سے پھر کل ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. آج کی نشست میں کوئی بات بری لگی ہو تو میں معذرت چاہوں گا. پاکستان زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد. تمام دوستوں کو پھر ایک دفعہ کہیں گے کہ پاکستان کے ساتھ ساتھ ہمارے بنگالی بہن بھائی بھی زندہ باد. اسی کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا. بریک کے بعد عبداللہ جوائن کریں گے. اللہ نگہبان.